یہ بتائیں کہ یہ جو میجر ڈیولپمنٹ جن کا میں ذکر کر رہا تھا، میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں، مجھے بتائیں آپ میں سے ان تینوں میں سے آپ کو کون سا جو ہے وہ زیادہ ریئلسٹک لگتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے لیے ریلیف کے حوالے سے؟ پہلا یہ کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں، یہ آپشن 1 ہے۔ آپشن 2 یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا ہے، اور نمبر 3 کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ ان تینوں آپشن میں سے زیادہ حقیقت پسندانہ کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اگر ان کو کورٹ سے آپشن ریلیف ملتا ہے، اور جو میں نے وکلاؤں سے بات کی ہے، تو ہمارے پی ٹی آئی کے وکلاء کا یہ خیال ہے، کچھ دوستوں کا، کہ کیس جو ہے وہ اتنا واٹر ٹائٹ نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ ہاں، غلطی عمران خان صاحب سے ہوئی ہے سرزد، لیکن کیس اتنا واٹر ٹائٹ نہیں ہے، اور شاید ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ نہیں، غلطی تو ہوئی ہے لیکن کیس بھی واٹر ٹائٹ ہے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کا ریلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے۔ میری جو خواہش ہے یا میری گزارش ہوگی کہ وہ ان قسم کے ججز رکھیں جو کہ نئے ججز نہ ہوں، یا حکومت کی جس کو کہتے ہیں وہ حکومت کی سائٹ پہ نہ ہوں، اگر نیوٹرل ججز ہوں، اگر ججز اس قسم کے ہوں جیسے بابر ستار ہے، جن کا ایک بہت ہی عمدہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ جسٹیفائیڈ اور صحیح فیصلے کیے ہیں، تو حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ عمران خان اس کیس میں گلٹی ہوتے ہیں، بابر ستار جیسا جج اگر ان کو گلٹی کرتا ہے تو پھر یہ کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا کیس ہے اور سیاسی بنیاد پہ کیس ہے۔ تو میرا یہ خواہش ہے، خیال ہے، امید ہے کہ اس قسم کے ججز ہوں جو ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کریڈیبلٹی ہو، چاہے وقت طور پہ وہ حکومت کو اس وقت ہضم نہیں ہو رہے ہوں کیونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں، لیکن ان ججز کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ اس کا مجھے جی، لیکن اس میں چلیں، ایک تو یہ آپشن جو آپ نے کہا کہ ادھر سے ہو سکتا ہے اگر اس طرح کے ججز ہوں، لیکن اگین ڈیبیٹ ڈاکٹر صاحب دونوں طرف بڑی سٹرونگ ہے کہ کون کیس کتنا جو ہے واٹر ٹائٹ اور کتنا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے، مذاکرات تو کہیں جا نہیں رہے، اور جو آپ خبریں آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ریٹن اپنا ڈاکیومنٹ دینے جا رہی ہے، اس میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی نے جو مطالبہ کیا جوڈیشل کمیشن وغیرہ کا، وہ بننا یعنی ناممکن سی بات ہے۔ تو اگر ٹاکس بھی کہیں نہیں جا رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی انوگریشن کے بعد بھی اگر فوری طور پر امپیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایکچولی جو ہے معاملات تھوڑے سے چینج ہو سکتے ہیں ان کے فیور میں؟ دیکھیے فہد صاحب، گزارش یہ، ٹرمپ صاحب تو مقاصد 6 نومبر کو آ چکے ہیں۔ مطلب جو انکمنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا وزن تو پڑتا ہے نا۔ یہ اسرائیل اور غزہ کا جو سیز فائر ہوا ہے، وہ جو بائیڈن تو نہیں کرا پا رہے تھے، وہ تو اسرائیل کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہے تھے۔ بائیڈن نے تو ہر چیز اسرائیل کی مانتا تھا، جینوسائیڈ جو اس کو کہتے تھے۔ ٹرمپ نے جو بھی باتیں تو حماس کے خلاف کی ہیں، لیکن پرائیویٹلی میسج دیے ہیں نتنیاہو کہ میرے آنے سے پہلے اس کی چیز کو نپٹاؤ۔ اگر ٹرمپ کو میسیجز دینے ہوتے تھے تو وہ اب تک دے چکے تھے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لو لیول میسیجنگ جو گرینل سے کروائی تھی، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر والے لوگوں کو نہ پتا ہو، ان کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر اتنے میسیجز نہیں آ سکتے۔ لیکن کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بینکرپٹ کرائے گا، آئی ایم ایف کو استعمال کرے گا؟ میرا خیال ہوگا امریکہ کے مفادات میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی کرے، یا امریکہ کے مفادات میں یہ بھی نہیں ہے کہ معاشی طور پہ انسٹیبل کر دے۔ تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پریشر آئے گی۔ جو ہم نے حکومت نے جو ٹیم بٹھا کے رکھی ہے، وہ اسی لیے بٹھا کے رکھی ہے کہ اگر نیگوسیشن ہوتے ہیں یا ٹرمپ کا پریشر آتا ہے تو یہ کور ہے۔ میری اطلاع کے مطابق بیگم صاحبہ نے تھوڑی بہت نیگوسیشن کری ہے افسران سے، اور پیچھے پس پردہ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہے، اور اگر کچھ نتیجہ نکلے گا تو اس کے تھرو نکلے گا، اور پھر یہ والی جو ٹیم بیٹھی ہے جو ہاتھی کے دانت ہیں، وہ جو ہے وہ پھر اس کو سینکٹیفائی کر دے گی، لیکن نیگوسیشن تو کہیں اور ہوگی۔ لیکن اس نیگوسیشن میں جو کہیں اور ہوگی، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فیکٹر جو ہے وہ پلے کرے گا، اور آپ کا یہ کہنا جو میں بائی دی وے متفق ہوں آپ سے، کہ جو گرینل کے ذریعے ہوا وہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوا، وہ ایک طرح کا جو ہے وہ ونک اینڈ نوڈ سے ہوا ہے، لیکن اگر
اس سے آگے پریشر بڑھتا ہے تو آپ کا یہ موقف ہے کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک لیول سے بیونڈ نہیں جائیں گے، یعنی کہ ایک طرف عمران خان صاحب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بھی پرسنل ایک تعلق ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی لابینگ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف امریکہ اور پاکستان کے ریاستی تعلقات، تو وہ جو ریاستی تعلقات کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے امریکہ میں امریکن لوگ جو ہے نا، یہ عمران خان کے کوئی ذاتی تعلقات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ ترکی میں مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے، ان امریکہ گورے ممالک میں یہ نہیں ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیزیں ہیں، ایک چیز ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہاں پہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسے دیے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ عمران خان کی مدد کریں، ایک یہ پریشر بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ سنجیدگی سے حکومت پاکستان نے لیا ہے۔ امریکہ $40,000 پر مہینے سے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس دن سے لابی کر رہے ہیں جس دن سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور، لیکن دوسری طرف امریکی لابی بالکل منظور تھی ان کو۔ دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کے پاس پاکستان میں لیوریج بہت کم ہے، پازیٹیو لیوریج نہیں ہے کہ آپ کوئی ایڈ دے رہے ہیں آپ روک دیں، آپ کوئی حکومت کو لونز دے رہے ہیں آپ مطلب وہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں کر سکتے، وہ نیگیٹو چیز بہرحال کر سکتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو کہہ دیں کہ سلو کر دو۔ اب آئی ایم ایف اگر کی ہٹ جاتی ہے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، تو کیا یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے؟ تو آنسر از نو۔ اگر ایک ٹرمپ صاحب ایک نارمل ٹائپ کے ریپبلکن صدر ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ٹرمپ کیونکہ ایک منفرد سی شخصیت ہے، وہ کبھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا میرے خیال سے گورنمنٹ آف پاکستان کوشش ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنا تکیہ پی ٹی آئی نے ٹرمپ کے اوپر کیا ہوا ہے، یہ شاید کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن رہا نہیں ہے اس لیے زیادہ تکیہ کر لیا۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اتنا ڈیلیور کر سکیں گے ڈونلڈ ٹرمپ یہ صاحب۔ آئی ایم ایف والا جو نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب ذرا اس پہ تھوڑا سا مجھے مزید وضاحت دیں، کیونکہ آپ خود آئی ایم ایف سے اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں، آپ کی بڑی انگیجمنٹ بھی رہی ہے، اور ظاہر بات ہے بڑی کلوزلی آپ نے ان کی ورکنگ بھی دیکھی ہے۔ یہ جو آپشن ہے کہ جی امریکی صدر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈالے، یہ کبھی ماضی میں ہوا ہے؟ اور آپ کی ریڈنگ ان دا سینس آف ہاؤ آئی ایم ایف ورکس کہ یہ ممکن بھی ہے یا تقریباً ناممکن سی بات ہے؟ دیکھیے اس میں تھوڑی سی ایسیمیٹری، اگر امریکی کی حکومت چاہے کہ آئی ایم ایف کسی کو پیسہ دے اور آئی ایم ایف نہیں چاہتی ہو، اس کا سٹاف نہیں چاہتا ہو، تو بہت ساری رکاوٹیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اگر امریکی حکومت چاہے کہ آئی ایم ایف کسی کو پیسہ نہ دے تو امریکہ کا 30% سے زیادہ آئی ایم ایف میں ووٹنگ شیئر ہے، اور یہ جتنے بھی باقی ممالک ہیں یورپین، وہ بیسیکلی امریکہ کے ساتھ لیڈ کو فالو کرتے ہیں۔ It would be very difficult for me to understand یا imagine کہ امریکہ کی لیڈ یورپین یونین فالو نہ کرے ان پاکستان۔ لہٰذا اگر وہ چاہیں اور یہ بورڈ کے اندر اپنے بہت سارے سوالات پوچھیں تو مشکل ہو جائے گی۔ دیکھیں پاکستان ویسے بھی کبھی بھی یہ ریکوائرمنٹس آئی ایم ایف کی پوری نہیں کرتا ہے، ہم کو ویورز ملتے ہیں۔ جب امریکہ کے افغانستان میں ٹروپس تھے تو وہ ویور لینا آسان تھا 13 سے 18 میں، اب یہ ویورز لینا مشکل ہو گیا ہے، اب ہم کو بڑے مطلب خوشامداد کرنی پڑتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر امریکہ نہیں چاہ تو ویورز لینا اور مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل بات درست ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو پاکستان کے لیے آئی ایم ایف میں تکلیف کر سکتا ہے، لیکن دا فیکٹ از کہ امریکہ کہاں لے کے جائے گا پاکستان کو؟ اگر آپ اتنے بڑے نیوکلیر عام ملک کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے تو کیا اس میں امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ ہے؟ نہیں۔ خطے کا نیشنل انٹرسٹ ہے؟ نہیں۔ پیس خطے میں آئے گی؟ نہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کے لیے وہ، کیونکہ عمران خان کے یہاں فینز بہت عمران خان سے پیار کرتے ہیں، لیکن امریکہ اس حد تک جائے گا۔